بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ ہے داڑھی کے حوالے سے۔ داڑھی کا حکم کیا ہے اور داڑھی کی مقدار معیار کیا ہے کہ ہم اگر داڑھی رکھنی ہے تو اس کی معیار کتنی ہونی چاہیے۔ ہم اکثر نوجوان جو حکم میں داڑھی رکھنے میں جو کوتاہی کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم اور اس کے نہ رکھنے کی عذاب کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، جس کے وجہ سے ہم داڑھی نہیں رکھ پاتے۔ تو اگر ہمیں داڑھی کا حکم اور اس کا مقدار معلوم ہو تو ہمارے لیے اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو، جو آج کل ہم نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ داڑھی رکھنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس حکم میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت موقدہ ہے۔ تو سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ وہ سنت جس کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید حضور علیہ السلام نے یعنی پابندی کا حکم دیا ہو۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ واجب اسے کہتے ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہو۔ تو اس کے بارے میں جو علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے اور فرض کے قریب ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو بخاری شریف حدیث نمبر 5892 نمبر حدیث ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب۔ دیکھیں اس حدیث میں 3 صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ خالف المشرکین، خالف یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد وفر اللحا کہ داڑھیوں کو بڑھائے۔ تو وفر اللحا یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اور اصول فقہ کا یہ ایک ضابطہ قانون ہے کہ جب امر مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی امر واجب ہونے کے لیے آتا ہے کہ یہ امر داڑھی رکھنا، داڑھی کو بڑھانا یہ واجب ہے۔ یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب وہ علماء جو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے اور ایک اچھا امر ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ سنت و استحباب کے لیے ہے۔ یہ امر جو ہے یہ استحباب کے لیے ہے۔ البتہ سنت مؤکدہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تمام انبیاء کرام نے داڑھی رکھی اور حضور علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کی تاکید بھی فرمائی، تو اس لیے سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اس میں راجح قول یہی ہے، اکثر علماء کہتے واجب ہے، تو اس کا رکھنے کا یہی اچھا ہے کہ یہ واجب سمجھ کر ہی رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ بنیادی کہ داڑھی رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چپکا رہتا ہے۔ اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ یہ گناہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ نہیں کسی وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی داڑھی رکھتا ہے تو یہ ثواب اور یہ سنت عمل اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور سارے اوقات رہتا ہے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ دیکھیں حدیث جو حضور علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس کے جو راوی ہے صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ واحد ایسے صحابی ہے جن کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ یہ اتباع رسول میں بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف تھے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع جو سنت مؤکدہ کی شکل میں ہو یا سنت عادیہ کی شکل میں ہو، اس کا بھی عبداللہ بن عمر اتباع کرتے تھے۔ تو بات چل رہی تھی مقدار کے بارے میں کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں، اور خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فعل ہے
کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی سے زائد بال کو اگر ایک مٹھی سے زائد بال ہو جاتے تو اس کو کاٹ لیتے۔ جب راوی کا فعل اس حدیث کی تفسیر کرتی ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو معیار ہے داڑھی کی مقدار، حضور علیہ السلام سے لازمی بات ہے جو اتباع رسول ہو، متبع رسول ہو، تو اس کا فعل حضور علیہ السلام سے ہی منقول ہوگا، ان کو دیکھ کر ہی وہ یہ عمل کر رہا ہوگا۔ تو ایک مٹھی سے زائد بال کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس کی دو وجوہات، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ داڑھی جب لمبی ہو جاتی ہے تو وہ حسن اور خوبصورت نظر نہیں آتی، برخلاف جو ایک مٹھی کے برابر ہو یا اس سے معمولی سی زائد ہو تو اس کو حسن بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے حسن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ان سابی سے مقدار معلوم ہے کہ ایک مٹھی سے زائد بال جو داڑھی کے بڑھ جائے تو اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، اور یہ ایک مٹھی بال جو ہے وہ اطراف کا اعتبار ہوگا، یہ نہیں کہ نیچے توڑی پہ جو بال ہے اس کا اعتبار ہوگا، نہیں۔ اب یہ جو توڑی کے بال ہے تو اب یہاں پر اگر بال بڑھ گئے تو یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہو، اس کا مطلب نہیں کہ یہاں پر بڑھ گئے تو آپ بال یہاں سے کاٹیں داڑھی کے، بلکہ یہاں الگ اعتبار ہوگا اور یہاں کا الگ اور یہاں کا الگ، تو تینوں اطراف کا اعتبار الگ الگ ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ اور فقہ کا مسئلہ جو میں نے بالکل وضاحت